بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ایسی ہے کہ جسے سن کر آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ کیا محبت واقعی اس حد تک جا سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جسے ایک ساتھ محبت اور نفرت دونوں نے گھیر لیا تھا۔ میرے ہاتھوں میں پسینہ آ رہا تھا اور میری حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ وہ لوگ میرے سامنے اس قبر کو کھود رہے تھے۔ مجھے پتا تھا کہ مجھے کچھ اور ہی دیکھنے کو ملے گا، لیکن پھر بھی میں ڈرا ہوا تھا اور پتہ نہیں میں نے یہ سب کرنے کے بارے میں کیوں سوچا تھا۔ ابھی بھی مجھے میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ گھر واپس چلو، لیکن میں اس کی بات نہیں سن سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے قبر کھودی اور سامنے کا منظر دیکھ کے میں حیران رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں حیرانگی سے بے ہوش ہو جاتا، وہاں پر ایک عجیب سی بات دیکھنے کو ملی، کیونکہ جب ہم واپس پلٹ کر جانے لگے تو ہم نے دیکھا کہ قبر کے اندر سے بچے کے رونے کی آواز۔ میں باہر کے ملک اپنے خاندان کی کفالت کے لیے گیا تھا۔ میرا نام عبد الرحمن ہے اور میری 7 بہنیں تھیں۔ میں 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ میری ماں نے میری شادی کروا دی اور اس کے 1 ہفتے بعد ہی میں باہر کے ملک چلا گیا۔ میری بیوی کا نام لبنہ تھا۔ اس کے ساتھ میں نے صرف 7 دن گزارے، لیکن وہ بہت ہی اچھی لڑکی تھی۔ ہم دونوں کو ہی پہلے سے پتا تھا کہ ہم نے ساتھ تھوڑا وقت ہی گزارنا ہے، اور میں نے اسے کہا تھا کہ میں جلد ہی واپس آ جاؤں گا، اور اس نے میری بات پہ بھروسہ کر لیا۔ پر جب میری اس سے شادی ہوئی تو وہ بالکل بھی خوش نہ تھی، کچھ ڈری سی تھی، اور 3-4 دن تک تو وہ ڈری ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھ سے بات کرو، میں تمہارا شوہر ہوں اور میں نے واپس چلے جانا ہے، کچھ وقت تو میرے ساتھ گزار لو۔ لیکن جب وہ تھوڑی نارمل ہوئی تو تب تک میرے جانے کا وقت ہو چکا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں چلا ہی جاتا ہوں، جب تک واپس آؤں گا تو یہ بھی نارمل ہو جائے گی۔ اور مجھے کیا پتا تھا کہ جب میں واپس آؤں گا تو مجھے کیسی خبر ملے گی۔ میری شادی میرے ماموں نے کروائی تھی، جو کہ میرے باپ کی جگہ پر تھے اور میرے سے زیادہ بڑے نہ تھے، اس لیے میرے دوست بھی تھے اور میں ان سے بہت محبت کرتا تھا اور ان کی ہر بات مانتا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میری شادی کروا دی جائے، جبکہ میری ماں بالکل بھی میری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ جب تک 7 میں سے 4 بہنوں کی شادی نہیں ہو جاتی میں نے اس کی شادی نہیں کرنی، ورنہ میں کیا کروں گی؟ یہ ایک کمانے والا ہے اور ہم 8 لوگ کھانے والے۔ اگر اس نے شادی کر لی اور بہنوں کا خرچہ دینے سے انکار کر دیا تو میں کیا اپنی بیٹیوں سے دھندا کرواؤں گی؟ میری ماں کے منہ میں جو آتا تھا نا وہ بول دیتی تھی، سب کے سامنے ایسی ہی باتیں کرتی تھی اور بہت ہی سخت مزاج عورت تھی، اور خاندان بھر میں سے کوئی بھی رشتہ دینے کو تیار نہ تھا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اس گھر میں تو 7 نندے ہیں اور ساس بھی ایسی خطرناک کہ اس کو کون اپنی بیٹی دے گا۔ آج کل لڑکیوں کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ساس نہ ہو تو ہی اچھا ہے، نندے نہ ہوں تو بھی اچھا ہے، اور یہاں پہ تو نندے بھی اتنی زیادہ تھی اور ساس بھی ایسی خطرناک تھی، تو رشتہ کہاں سے ہونا تھا؟ میرے ماموں نے بڑی کوشش کی اور پھر ایک لڑکی سے میری شادی کروانے کی بات کی۔ میری ماں کہتی تھی کہ میں نے تو تیری شادی نہیں کروانی، پر میرے ماموں نے کہا کہ میں تو اس کی شادی کروا رہا ہوں۔ میرے ماموں نے میری ماں سے بھی لڑائی کی اور جھگڑا کیا اور میری شادی کروا دی۔ میری ماں تو شادی میں آئی بھی نہ تھی اور میری بیوی کا خیال رکھنا ہے، پہلے ہی میری ماں کو غصہ ہے، پر میری ماں نے کہا کہ تو کیوں غیروں سے بات کرتا ہے، ہم خود ہیں نا خیال رکھنے کے لیے، ہم رکھیں گے خیال۔ اب تو نے شادی کر لی ہے تو اس گھر کی عزت ہے، سڑک پہ تھوڑی نہ پھینک دیں گے، لیکن کسی اور کے ساتھ اپنے گھر کی باتیں نہ کرو۔ ویسے وہ کوئی اور نہیں، میرا ماموں تھا، لیکن میں نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ وعدہ کریں کہ آپ خیال رکھیں گی، تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، بس تو شادی کے 1 ہفتے کے بعد واپس جائے گا اور نوکری چھوڑ کے یہاں نہیں بیٹھ جائے گا۔ میں نے بھی ان سے وعدہ کیا۔ ہمارے گھر میں کسی کو بھی فون رکھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن میں نے جانے سے پہلے لبنہ کو فون دے دیا اور اسے کہا کہ اگر کوئی دیکھ لے تو یہ مت کہنا کہ میں نے تمہیں دیا۔ اس نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے۔
میں نے کہا کہ میں رات کو فون کیا کروں گا اور ہم لوگ فون پہ بات بھی کرتے تھے، پر ایک دن وہ مجھ سے بات کر رہی تھی تو کچھ عجیب سا معاملہ ہوا۔ وہ میرے ساتھ باتوں کو لگی تھی جو اچانک سے کوئی اندر آتا۔ وہ کسی سے بات کرنے لگی لیکن اس نے کال بند نہیں کی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے عجیب سی آواز آئی اور اس کے بعد جب میں نے فون ملایا تو فون مل ہی نہیں رہا تھا، جیسے فون بند ہو گیا ہو۔ صبح میری ماں نے مجھے ساتھ والوں کے گھر سے فون کیا، کیونکہ ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے اور یہاں پہ سگنلز بھی بڑی مشکل سے آتے تھے۔ رات کے ٹائم آ جاتے تھے اور مجھے کہنے لگے کہ اس لیے میں تیری شادی نہیں کروانا چاہتی تھی کیونکہ پھر تو چلا جائے گا، پیچھے تیری بیوی کی نگرانی کرنی پڑے گی، پہلے ہی اس گھر میں 7 جوان لڑکیاں ہیں۔ اور میں نے کہا کہ کیوں، کیا ہو گیا، میری بیوی نے کیا کر دیا؟ تو کہنے لگی کہ تیری بیوی فون پر کسی سے باتیں کر رہی تھی، وہ بھی آدھی رات کے وقت۔ 2-3 دن سے میں اس کو دیکھ رہی تھی اور اس کے کمرے سے ہنسنے کی آوازیں آتی تھی۔ اس نے فون بھی چھپا کے رکھا اور بار بار فون کس نے دیا تو بتاتی بھی نہیں، اور میں نے تو اسے غصے میں 2-4 تھپڑ بھی لگا دیے۔ جب میں نے یہ سنا تو میرے قدموں کے نیچے سے تو زمین ہی نکل گئی۔ میں نے کہا کہ امی آپ کے حالات کیسے ہو گئے ہیں، آپ نے کیسے اس پہ ہاتھ اٹھا دیا، ابھی اس کی شادی کو وقت کتنا ہوا؟ تو کہنے لگی کہ اس کو بھی تو سمجھ آنی چاہیے کہ ابھی شادی کو اتنا وقت نہیں ہوا اور بیٹی ہے یار پھنسا کے۔ میں نے کہا کہ امی یار کی بات نہیں ہے، میں نے اسے فون دیا تھا اور میں ہی اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا، اور میں نے اسے کہا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں، وہ بیچاری معصوم ہے اور اس نے میری بات مانی۔ آپ لوگوں کو یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ کے بیٹے سے ہی بات کر رہی ہے اور آپ نے اس پہ ہاتھ اٹھایا، آپ کو یہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میری اس سے بات کروائیں تو میری ماں بھی حیران رہ گئی اور اس نے کہا کہ پھر تجھے بتانا چاہیے تھا نا، بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھیر پکا رہا ہے اور ماں اور بہنوں کو بیچ میں سے نکال دیا۔ میں بات نہیں کروا سکتی ہوں، وہ اپنے کمرے میں صبح سے بیٹھی رو رہی ہے۔ میں نے کہا کہ فون کہاں ہے اس کو کہیں کہ اپنا فون آن کرے، تو میری ماں نے کہا کہ وہ تو میں نے اسے لے کے دیوار پہ مارا تھا تو وہ تو ٹوٹ گیا۔ مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا لیکن سامنے ماں تھی، کیا بولتا۔ میں نے فون ہی بند کر دیا۔ دوبارہ فون کرنے کی کوشش کرتی رہی لیکن میں نے نہیں اٹھایا اور پورے 2 ہفتے تک کسی سے بات نہ کی۔ جب پہلی تاریخ آئی تو میں نے اپنی بیوی کے بھائی کے پاس پیسے بھیجے اور اسے کہا کہ اپنی بہن کو ایک اچھا والا موبائل لے کے دینا۔ اس نے ایسا ہی کیا، اور یہ بات بھی جب میری ماں کو پتہ چلی تو انہوں نے گھر میں بہت فساد بنایا۔ پر میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے بھی تو اس کے ساتھ برا ہی کیا تھا۔ میری ماں نے کہا کہ اب پھر 7 فون تجھے اور خریدنے پڑیں گے، جو اپنی بیوی کو لے کر دیا تو بہنیں بھی ضد کرے گی۔ میں نے کہا کہ بہنوں کی کیا مجال ہے کہ وہ ضد کرے، انہیں کہو کہ جب ان کی شادیاں ہو جائیں تو اپنے شوہروں سے کہیں کہ فون لے کر دیں۔ میری بیوی ہے اور میں اس کے لیے فون لوں گا تو وہ مجھ سے ہی باتیں کرے گی، انہوں نے کس سے بات کرنی ہے؟ میری ماں حیران تھی کہ تیری شادی ہو گئی ہے تو تیری زبان تو 2 فٹ کی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں نہ ہو میری زبان 2 فٹ کی، گھر کا کمانے والا مرد ہوں میں اور میری ہی مرضی چلے گی نا۔ اس کے بعد میری ماں خاموش ہو گئی اور مجھ سے ناراض ہو گئی، لیکن میں نے بھی ان کو منانے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے تو سارے خاندان کو اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا، ساری زندگی میرے باپ کو بھی اسی طرح تنگ کیا اور وہ بیچارہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اپنے سسرال والوں کے خلاف تو ابھی بھی سازشیں کرتی رہتی تھی اور میری بھی شادی نہیں کروا رہی تھی۔ میری ماں ایک لالچی عورت تھی اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ ظالم تھی اور اسے اپنی بیٹیوں کے علاوہ کسی کی بھی فکر نہ تھی۔ ایسے میں اگر لبنہ وہاں پہ گزارا بھی کر رہی تھی، ان کے گھر کے کام بھی کرتی تھی، تو ان کو اس کی عزت کرنی چاہیے تھی۔ میں نے بعد میں بھی اپنی بیوی سے بات کی لیکن اس نے کوئی شکایت نہ کی۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، امی کو غلط فہمی ہو گئی تھی، اور پھر اپنی ماں بھی تو ہاتھ اٹھا ہی لیتی ہے، تو انہوں نے اٹھا لیا تو کوئی بات نہیں۔ جب انسان بیوی اور ماں کے بیچ پھنس جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اب وہ کیا کرے، تو دراصل جو انسان صحیح ہوتا ہے نا، اس کا چہرہ سامنے ہی آ جاتا ہے، اور زیادہ تر کیسز میں ماں ہی بری بچ جاتی ہے، وہی اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتی، اور بیوی جیسی بھی ہو آپ کی ہم سفر ہوتی ہے، ساری زندگی اس نے ساتھ گزارنی ہوتی ہے۔ مجھے بھی اس سب میں اپنی ماں اور بہنیں ہی غلط لگتی تھی اور
پھر میری بیوی کیسے غلط ہو سکتی تھی؟ 7 دن نہیں ہوئے ہماری شادی کو کہ میں اسے چھوڑ کے آ گیا تھا۔ سارے گھر کے کام کرتی تھی اور کسی کے سامنے کچھ بھی نہیں بولتی تھی، خیال کرتا۔ لیکن وہی بات کہ جتنا شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہوتا ہے اتنا ہی گھر والوں کے سامنے برا بن جاتا ہے۔ ایک دفعہ مجھے لبنہ نے بتایا کہ اس کا ایک پاگل سا کزن ہے جو اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا، تو کہنے لگی کہ کہیں وہ کسی دن مجھ سے فون پہ رابطہ نہ کر لے، کیونکہ مجھے پچھلے دنوں رانگ نمبر آیا تھا۔ میں نے کہا کہ پاگل، جب فون پاس ہوتا ہے تو رانگ نمبر بھی آ جاتا ہے، اور وہ رابطہ کرے گا تو کیا ہو گیا؟ تو تم تو میری بیوی ہو، اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو مجھے بتانا۔ کہنے لگی کہ نہیں، ایسی ویسی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ سچ مچ پاگل ہے، لیکن وہ ہوتے ہیں نا کچھ پاگل لوگ جن کو کچھ لڑکیاں پسند آ جاتی ہیں، اس طرح کا پاگل ہے، بیچارہ سچ میں پاگل ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ ڈرا نہیں کرو، تھوڑی بہادر ہو جاؤ۔ جن بیویوں کے شوہر باہر کے ملک گئے ہوتے ہیں نا، ان بیویوں کو بہت زیادہ بہادر ہونا پڑتا ہے، اور جن بیویوں کے شوہر باہر کے ملک گئے ہوتے ہیں نا، ان بیویوں کو بہت زیادہ بہادر ہونا پڑتا ہے۔ اور تم اپنے پاگل کزن سے ڈر رہی ہو؟ اس نے بتایا کہ اس کے کزن کا نام جمیل تھا اور بچپن سے اس کی شادی جمیل کے ساتھ ہی ہونا تھی، لیکن ایسا ہوا کہ جمیل کا ایک کار ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کے بعد اس کا دماغ ہل گیا اور تب سے ہی وہ پاگل ہو گیا۔ میں نے کہا کہ جی ایسے انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے لیے تو دعا کیا کرو۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ کو برا نہیں لگا کہ میرا رشتہ کسی اور سے ہونے والا تھا؟ تو میں نے اسے کہا کہ نہیں، مجھے کیوں برا لگے گا۔ دن اسی طرح گزرنے لگے اور ایک دن مجھے میری بیوی نے ایک بات بتائی۔ صبح سے کہہ رہی تھی کہ کوئی بات کرنی ہے، اور میرا کام ایسا تھا کہ میں رات کو ہی فارغ ہوتا تھا۔ میں نے کہا کہ اچھا بتا دو، تو کہتی کہ نہیں، آرام سے بتاؤں گی۔ رات ہوئی تو ہم لوگوں کی بات شروع ہوئی۔ میں نے کہا کہ اب تو بتا دو۔ پتہ نہیں کیوں وہ بہت زیادہ شرما رہی تھی۔ میں نے کہا کہ بتاؤ بھی، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی کہ بہت ضروری بات ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ بابا بننے والے ہیں۔ میں یہ سن کے حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ کیا سچ میں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، مجھے آج ہی پتہ چلا، مجھے بھی تو پاکستان سے آئے ہوئے ابھی 1.5 مہینہ ہوا تھا۔ اس کا مطلب کہ یہ خبر بالکل سچی تھی۔ میں تو ابھی بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی اور کہنے لگے کہ ابھی میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا، نہ اپنی امی کو، نہ آپ کی امی کو۔ آپ کیا کہتے ہیں، میں بتا دوں؟ تو میں نے اسے کہا کہ نہیں، تم ابھی نہیں بتاؤ، میں اگلے مہینے آ رہا ہوں تو مل کے بتائیں گے۔ میں اپنی ماں کو سرپرائز بھی دینا چاہتا تھا اور میرے دماغ میں کوئی اور بات بھی آئی تھی، اس لیے میں نے مصلحت کے تحت بھی منع کیا کہ وہ فی الحال بتا دے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ آئیں گے تو مل کے بتا دیں گے، اور وہ اس بات پہ بھی خوش ہو گئی کہ میں اگلے مہینے آ رہا ہوں۔ اب میری غلطی تھی یا معصومیت، یا میری عادت تھی کہ میں اپنے سارے پلان اپنی ماں سے ڈسکس کرتا تھا اور ان کو سب کچھ بتاتا تھا۔ میں نے ان کو فون کیا اور اس دن میرا موڈ بہت اچھا تھا، اس خبر کی وجہ سے بھی، اور ویسے بھی مجھے بونس ملا تھا۔ میں نے ان کو بتایا کہ مجھے بونس لگا ہے تو وہ بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے پہلے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ بڑی بہن کے لیے رشتہ آیا، انہوں نے بات پکی کر دی ہے۔ مجھے ساری تفصیل بتائی اور کہا کہ بس ان لوگوں کو شادی کی بہت جلدی ہے۔ میں نے کہا کہ شادی کروا دیں گے، اور میری ماں نے کہا کہ جہیز بھی تو بنانا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ بھی بن جائے گا، ہاتھ میں پیسے ہوں تو جہیز بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ یعنی کہ ان کا بھی موڈ بہت ہی اچھا تھا، اور کہ میں کچھ دن تک آ رہا ہوں، لیکن آپ اس کو نہیں بتائیے گا، میں نے اسے سرپرائز دینا ہے، اور پھر سوچ رہا ہوں کہ 2 مہینے کے لیے اسے اپنے ساتھ یہاں لے آؤں۔ 2 مہینے یہاں میرے ساتھ رہے گی اور پھر اس کے بعد واپس چھوڑ جاؤں گا۔ جب سے ہماری شادی بھی ہوئی ہے ہم نے ساتھ وقت ہی نہیں گزارا، اور میں اسے ہنی مون پہ بھی نہیں لے کے گیا۔ اس نے تو مجھ سے منہ دکھائی میں بھی کچھ نہیں مانگا، اور اس لیے سوچ رہا ہوں کہ اس کے لیے ایک چھوٹا سا سرپرائز ٹور پلان کروں۔ میری کمپنی میں ایسا سسٹم تھا کہ اگر آپ کی بیوی ہے اور آپ سے یہاں بلانا چاہتے ہیں تو وہ اس کا ٹکٹ فری میں دیتے تھے، اس لیے مجھے مسئلہ نہیں تھا۔ اور میری ماں نے کہا کہ بیٹا تو 2 مہینے کے لیے اسے لے جائے گا تو گھر کے کام کون کرے گا؟
میں نے کہا کہ امی آپ کیسی باتیں کرتی ہیں، گھر میں 7 لڑکیاں ہیں اور آپ نے لبنہ سے کام کروانے ہیں؟ تو کہنے لگی کہ بیٹا 7 بہنیں ہیں تو کیا ہوا، بہنوں نے ساری زندگی کام کیا ہے، اس کا بھی تو کوئی فرض بنتے ہیں، اور آپ نے لبنہ سے کام کروانے ہیں؟ تو کہنے لگی کہ بیٹا 7 بہنیں ہیں تو کیا ہوا، بہنوں نے ساری زندگی کام کیا ہے، اس کا بھی تو کوئی فرض بنتا ہے۔ میں نے کہا کہ تو کیا سارے گھر کے کام وہ کرتی ہے؟ تو میری ماں فوراً سے بات بدلنے لگی کہ نہیں، گھر کے کام نہیں کرتی، کھانا وغیرہ بناتی ہے، اور ہمیں تو اس کے ہاتھ کا کھانا کھانے کی عادت ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ پھر آپ 2 مہینے گزارا کر لیجیے گا، اس کے بعد اس نے وہیں پہ رہنا ہے۔ میری ماں نے کہا کہ اس کا مطلب کہ تیرا ارادہ پکا ہے اور تو اسے 2 مہینے وہاں پہ رکھے گا تو خرچہ نہیں ہوگا؟ میں نے کہا کہ ہو جائے گا، تھوڑا خرچہ تو کیا ہو گیا، 2-4 مہینے آپ کو پیسے کم بھیج دوں گا، لیکن یہ سب بھی تو ضروری ہے نا، میری اپنی زندگی بھی تو ہے۔ میری ماں چپ ہو گئی، اس کے بعد کچھ نہ بولی، اور مجھے لگا کہ تھوڑی ناراض ہو گئی ہے، مگر کہتی تھی کہ مصروف ہے اور کام ہے۔ میں نے بھی فون بند کر دیا اور میں واپس جانے کی تکا۔ مجھے پتا تھا کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ میں اگلے مہینے آ رہا ہوں، لیکن میں اس سے بھی پہلے جانے کی تیاری میں تھا کہ اسے سرپرائز مل سکے۔ مجھے میرے ایک دوست نے کہا تھا کہ تیری ابھی شادی ہوئی ہے تو پاگل ہے جو اپنی جوان جہان بیوی کو چھوڑ کے آ گیا، تو اس کو یہاں لے کر آ اور سیر کروا، اس کے ساتھ وقت گزار، پھر دوبارہ یہ وقت واپس نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، وہ میں نے اسی کی بات پہ عمل کیا تھا، کیونکہ اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میری بیوی نہیں چاہتی تھی کہ میں باہر کے ملک میں کام کروں، پر میری ماں بہنوں نے، باپ اور بھائیوں نے شور ڈالا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی اور ہماری لو میرج تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ مجھے تو کچھ نہیں چاہیے، یہ نہ کہنا کہ تم میرے لیے جا رہے ہو، اپنے باپ بھائی بہنوں کے لیے جا رہے ہو۔ جاتے ہوئے ہمارا جھگڑا ہو گیا اور میں یہاں آ گیا۔ میں 2 سال تک واپس نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اگلے 2 سال میں پتہ ہے کہ میری بیوی نے کیا کیا؟ اس نے مجھ سے ایک دفعہ بھی فون پر بات نہ کی، مجھے میسج بھی نہیں کیا، اور مجھے واٹس ایپ سے بلاک کر دیا، ساری جگہ سے بلاک کر دیا، اور یہاں تک کہ اپنا فون بھی بیچ کر پیسے میری ماں کو دے دیے کہ مجھے نہیں چاہیے، بس میں اپنی ماں سے ہی پوچھتا تھا کہ اس کی طبیعت کیسی ہے۔ اگر میری ماں اس کو فون پکڑا بھی دیتی تھی تو وہ چپ کر کے فون پکڑ کے کھڑی رہتی۔ میں بار بار کہتا رہتا کہ سمیہ مجھ سے بات کرو پلیز، میری بات سنو، تو وہ آگے سے کچھ بھی نہ بولتی۔ اور پھر جب میں 2 سال کے بعد واپس گیا تو تب بھی میرے ساتھ اسی طرح سے پیش آ رہی تھی، میرے کمرے میں ہی نہیں آتی تھی اور باہر کام کرتی رہتی تھی۔ اس نے مجھے اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا کہ کیسے گزرا وقت، بیمار رہی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، جبکہ 2 سالوں میں اس کا مس کیریج بھی ہو گیا، کیونکہ میرے گھر والوں نے اس سے گھر کے بہت کام، بیمار رہی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، جبکہ 2 سالوں میں اس کا مس کیریج بھی ہو گیا، کیونکہ میرے گھر والوں نے اس سے گھر کے بہت کام کروائے تھے۔ تب میں سوچتا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ بڑا برا کیا، میں بھی کیا کرتا، اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا، لیکن اس کو تو اس کے حصے کا وقت دینا چاہیے تھا، نہ اسے اتنی جلدی چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ تھوڑا وقت اس کے ساتھ گزارتا یا 1 سال کے لیے اسے یہاں پہ اپنے ساتھ رکھ لیتا، تھوڑی مشکل ہوتی، لیکن کم سے کم رشتہ تو خراب نہیں ہوتا۔ اب میں جاتا ہوں تو وہ کہتی ہے کہ واپس کب جائیں گے؟ آپ کے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ بالکل بھی مجھ سے نظر نہیں ملاتی، اپنا فرض پورا کرتی ہے لیکن محبت نہیں کرتی۔ میں تو یہ سن کے ہی پریشان ہو گیا تھا کہ کل کو لبنہ اگر میرے ساتھ ایسا کرے گی تو میرا کیا رہ جائے گا، میں یہ سب کیسے برداشت کروں گا۔ میرا دوست کہتا تھا کہ یار، عورت کی تو زندگی بہت ہی چھوٹی سی ہوتی ہے، اور وہ دنیا بہت چھوٹی سی ہوتی ہے اور اپنے شوہر کے ارد گرد ہی گھومتی ہے۔ میں تو اپنی بیوی کی اس دنیا سے نکل گیا، اب اسے کوئی پرواہ نہیں کہ میں آؤں یا جاؤں، اور ہمارے یہاں بچے بھی پیدا نہیں ہو رہے، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا کہ میری بیوی کو بہت ٹینشن ہے، وہ خود جلتی ہے اور ساتھ مجھے بھی جلاتی ہے۔ عورت کا انتقام ایسا ہی ہوتا ہے، تو وہ اپنی بیوی کو اس مقام پہ نہ لے کے آنا، اس لیے ابھی تیرے پاس وقت ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ ایسا ہی کروں گا، اور ویسے بھی لبنہ ماں بننے والی تھی، اگر میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا تو اس کے اوپر اچھا اثر پڑتا، مگر میری ماں نے جس جگہ میری بہن کا رشتہ پکا کیا تھا
उन लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसे मांग लिए, यानी कि जहेज़ में भी बहुत कुछ मांग रहे थे। अलग से पैसे भी मांग रहे थे और गाड़ी भी मांग रहे थे। हमने कहा कि गाड़ी नहीं दे सकते तो फिर कहने लगे कि 200 सीसी वाला मोटरसाइकिल लेकर दो। तो साफ पता चल रहा है कि लालच में आके रिश्ता कर रहे हैं। तो मेरी माँ ने कहा कि तेरी बहन का अपना दिल है यहाँ पे, लड़का भी अच्छा है और उसकी दोस्त का भाई है। मैंने कहा कि फिर यूँ कहो ना कि पसंद की शादी कर रही है, तो फिर हम क्यों इतना सारा जहेज़ दें? उसे कहें कि मोहब्बत की है तो फिर थोड़ी कुर्बानी भी दे। तो मेरी माँ मुझसे ही लड़ने लगी कि बड़ी बहन है तेरी, तुझसे भी बड़ी है, और फिर हमने ही उसकी शादी करने में देरी की। जो पैसे उसकी शादी में लगाने थे वो तेरी पढ़ाई में लगा के तुझे बाहर के मुल्क भेजा, अब तू आगे से बातें कर रहा है। उन लोगों को बहुत जल्दी है, तू पैसे भेज, मैं जल्दी जल्दी जहेज़ बनाऊं। खुद ही तो कह रहा था कि हाथ में पैसे हों तो जहेज़ बन जाते हैं। मैंने कहा कि मुझे लगा था कि नॉर्मल सा जहेज़ होगा, एक कमरे का सामान, और ये तो गाड़ियाँ तक मांग रहे हैं। मैं कहाँ से इतने पैसे दूँ? मेरी माँ ने कहा कि ठीक है, मैं तेरी बहन को बता देती हूँ। और 2 दिन गुजरे तो मेरी माँ ने रात के टाइम फ़ोन किया और कहने लगी कि शाज़िया ख़ुदकुशी करने लगी थी। उसने अपने हाथ को काट लिया और बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाई है, और तूने ही तो जहेज़ ना बनाने से इनकार किया था। तो वो लोग भी रिश्ता ख़त्म करने की बातें कर रहे थे। तू क्या चाहता है कि मेरी बेटी मर जाए? मेरी माँ तो ऐसे पीट रही थी और ऐसे रो रही थी। जो पैसे मैंने लुबना और अपने लिए रखे थे कि उसे यहाँ लेकर आऊँगा और फिर यहाँ पे 2 महीने अपने साथ रखूँगा, वो पैसे मैंने अपनी माँ को भेज दिए और कहा कि बना दो जहेज़ और कर दो उसकी शादी, मैं शादी पे नहीं आ सकता। मेरी माँ ने तो दूसरी बात ही ना की कि तू क्यों नहीं आएगा, और नाराज़ हो गया। लेकिन तेरे आने का प्लान भी तो था, फिर तो कब आएगा? उसने तो कोई बात ही ना की। उसने कहा कि ठीक है, पैसों का इस्तेमाल कर लिया मैंने। लुबना से कह दिया कि मैं 2 महीने बाद आऊँगा। मेरा थोड़ा काम बढ़ गया है। इसका दिल भी टूटा होगा और उसे भी बुरा लगा होगा, लेकिन उसने उफ तक नहीं कहा और कहा कि जैसे आपकी मर्ज़ी। जब वो ऐसे चुप करके मेरी बात मान लेती थी, मुझे कोई शिकायत नहीं करती थी, तो मुझे उस पर और भी ज़्यादा मोहब्बत हो जाती थी। लेकिन मैं क्या करता, मजबूर था और फंस गया था। और फिर उसके ऊपर यह क़यामत आ गई कि पूरी दुनिया में एक आलमी बीमारी फैल गई। कैसी वबाई बीमारी जिसमें पूरी दुनिया को बंद करके रख दिया, और मैं बिल्कुल भी ना जा सका। लुबना का फ़ोन चोरी हो गया और अब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं फ़ोन के लिए पैसे भेजता, क्योंकि हमारे भी काम बंद हो गए थे। हम लोग तो बस अंदर कैद होकर रह गए थे, न मुल्क से बाहर जा सकते थे और न नौकरी कर सकते थे। इधर उधर से उधार पकड़ के गुजारा चला रहे थे और घर के भी हालात बड़े बुरे हो गए। बड़ी बहन की शादी तो हो गया और ये वक्त भी बहुत लंबा था। 4-5 महीने के बाद कोई हालात इस तरह के सीधे हुए तो मैं वापस जा सकता था। अभी तक तो शायद लुबना के यहाँ विलादत भी होने वाली थी। चलो, मैंने कहा कि सही वक्त पे तो जा रहा हूँ, नहीं तो बच्चे के लिए दोबारा आना पड़ता। अब जाऊँगा तो अपनी औलाद की शक्ल देखकर थोड़ा वक्त उसके साथ गुजारने के ही वापस आऊँगा। घर वालों को फिर से सरप्राइज़ देने का प्लान बनाया था, इसीलिए अचानक आ गया। और घर में दाखिल हुआ तो मेरी अम्मी कपड़े धो रही थी, मेरी बहनें खाना बना रही थी और लुबना कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि जब मैं दरवाजे पे दस्तक दूं तो वही दरवाज़ा खोले, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। मेरी आंखें उसी को तलाश कर रही थी। मैं उसको देखना चाहता था, कैसे वो मुझे देखती और हैरान होती। मेरी तरफ भाग के तो नहीं आ सकती थी, ना ही मेरे गले लग सकती थी, लेकिन मुझे देख के जो उसकी आंखों में खुशी उभरती वो देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। मैं बहुत खुश था और उसके लिए बहुत सारे तोहफे लाया था। अपनी औलाद के लिए भी शॉपिंग करके लाया था और मुझे पता था कि आजकल में ही मेरी औलाद आने वाली होगी, क्योंकि काफ़ी महीने गुजर चुके थे और तकरीबन 1 महीने से तो उसने मुझसे बात भी नहीं की थी। कहती तो कुछ नहीं थी, माँ से बात करता था तो माँ से कहता था कि बात करवा दो। माँ कहती थी कि वो बात नहीं कर रही। मुझे पता था कि वह नाराज़ थी, तो मैंने भी सोचा कि अब सीधा जाके ही मनाऊंगा। इसीलिए मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया कि नहीं मेरी बात करवाओ।
میں نے کہا کہ بس جا کے بنا لوں گا۔ پھر جب میں اس کے سامنے کھڑا ہوتا اور اسے کہتا کہ ناراض ہو گئی میری ملکہ مجھ سے، تو وہ کیوں نہ مان جاتی؟ وہ تو کبھی بھی ناراض نہیں رہتی تھی۔ میں تو اس کے لیے سونے کا سیٹ بھی لے کر آیا تھا، اور جس جگہ میں کام کرتا تھا وہاں کا سونا بہت مشہور تھا۔ آخر اتنا تو بنتا تھا کہ اس کی منہ دکھائی کا تحفہ ایک بہت پیارا سونے کا سیٹ، لیکن میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ میں کسی کو دکھانا بھی نہیں چاہتا تھا، نہیں تو ادھر ادھر ہو جاتا اور امی کہتی کہ بہن کے لیے رکھ دو، اس کی شادی پہ دے دیں گے، لیکن جو حق میری بیوی کا وہ میں بہن کو کیسے دے سکتا تھا؟ اس لیے میں نے پہلے سے ہی چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ میں بہت چالاک بن کے آیا تھا۔ میں یہ بات بھی سوچتا تھا اور میرے دماغ میں کسی نہ کسی بہانے سے روز یہ سوچ آتی کہ روزانہ میں اپنی بیوی کے ساتھ باہر جایا کروں گا، اور جب بچہ اس دنیا میں آ جائے گا پھر تو وہ دن میری زندگی کا سب سے خوشی کا دن ہوگا۔ میری ماں بڑی خوش ہوئی۔ انہوں نے مجھے اندر بٹھایا اور میری بہن کو کہہ کے جلدی جلدی میری پسند کا کھانا بنوایا۔ ابھی صبح کے 10 بجے تھے اور دوپہر کے کھانے میں وقت تھا۔ ساری بہنیں بھی خوش ہو گئی، بار بار کہنے لگی کہ ہمارے لیے کیا لے کر آئے۔ میں ان کے لیے بھی بہت کچھ لایا تھا۔ میں نے کہا کہ ارے بیٹھنے تو دو۔ مجھے لگا کہ ابھی میری ماں کہے گی کہ جاؤ جا کے بھابھی کو بلا کے لاؤ، اسے کہو کہ حسنین آیا ہے، لیکن وہ یہ لفظ ہی نہیں بول رہی تھی۔ جب میں نے خود ہی تنگ آ کے کہہ دیا کہ لبنہ کہاں ہے، تو ان سب کے چہرے ایسے بن گئے کہ جیسے پتہ نہیں میں نے کیا پوچھ لیا۔ اپنی بیوی کے بارے میں ہی تو پوچھا تھا میں نے، لیکن ان کے چہروں کو دیکھ کے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے کوئی بہت مشکل سوال پوچھ لیا۔ وہ لوگ ایک دوسرے کی طرف ایسے دیکھ رہے تھے کہ جیسے کسی شبھ مہورت کا انتظار کر رہے تھے کہ کب کون بولے گا، اور اگر اس سے پہلے کوئی بول پڑا تو کوئی مصیبت آ جائے گی۔ میں نے کہا کہ میں اپنے کمرے میں جاتا ہوں۔ ظاہر ہے میری بیوی میرے کمرے میں ہی ہونی تھی، لیکن ابھی تک وہ باہر کیوں نہیں آئی کہ اس سے میری آواز بھی نہیں آئی؟ تو میری ماں میرے پیچھے سے اشارہ کیا کہ وہ اب آپ نے رونا ہے، اور دستی ہی رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا امی، آپ ایسی بری طرح سے کیوں رو رہی ہیں؟ ہوا کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ وہ تیری بیوی۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا میری بیوی کو، کیا کر دیا اس نے؟ تو کہنے لگی کہ وہ تو اس دنیا سے چلی گئی۔ میں یہ سن کے حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ لوگ میرے ساتھ؟ میری ماں نے کہا کہ نہیں، اسے تو اس دنیا سے گئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا ہے۔ یہ سن کے میں حیران رہ گیا اور میں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگی کہ یہ انہی دنوں میں ہوا تھا جب وبا پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بیچاری چھت پہ کپڑے پھیلانے گئی اور وہاں سے نیچے گر گئی اور اس دنیا سے چلی گئی۔ ہم لوگوں نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی بیٹا، کیونکہ تم نے ویسے بھی نہیں آ پانا تھا۔ ہم نے سوچا کہ وہاں پہ بیٹھ بیٹھ کے چلتا رہے گا اور روتا رہے گا، جب آئے گا تو تبھی بتا دیں گے۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ مذاق کر رہے ہیں۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور بار بار لبنہ کو آوازیں دینے لگا، لیکن کمرے کو دیکھ کے صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہاں پر وہ نہیں رہتی تھی۔ نہ تو اس کی خوشبو آ رہی تھی اور نہ ہی اس کی کوئی چیز پڑی تھی۔ میرا تو حال ہی برا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ وہ تو حاملہ تھی۔ میری ماں نے ہاں میں سر ہلا دیا کہ ہاں، ہمیں بھی بعد میں پتہ چلا۔ پتہ نہیں بچہ کس کا تھا۔ میں نے کہا کہ میرا بچہ تھا، مجھے پتہ تھا کہ وہ حاملہ تھی۔ جب یہ بات میں نے بتائی تو میری ماں حیران رہ گئی۔ میں وہاں سے سیدھا بھاگتا بھاگتا اس کے گھر چلا گیا اور مجھے لگا کہ میرے گھر والے میرے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہے ہیں۔ شاید وہ ناراض ہو کے وہاں چلی گئی ہے، لیکن وہ وہاں پر بھی نہ تھی۔ اس کے ماں باپ نے تو مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ اس کا بھائی چھوٹا تھا اور اس نے کہا کہ آئین کی موت کی خبر آئی تھی۔ انہوں نے تو اسے دفنا دیا۔ ہمیں بھی تب بتایا، آخری دفعہ شکل بھی دیکھنے نہ دی۔ ان لوگوں نے تو مجھے وہاں سے دھکے مار کے نکال دیا۔ یعنی میری دنیا لوٹی پڑی تھی اور مجھے پتہ بھی نہ تھا۔ وہ سونے کا سیٹ اور وہ بچے کے کپڑے، اپنی بیوی کے لیے تحفے، جس کے لیے یہ سب کچھ لے کر آ رہا تھا، وہ تو اس دنیا میں ہی نہ تھی۔ میں بے ہوش ہو گیا اور مجھے 3 دن کے بعد ہوش آیا۔ میں نے کہا کہ مجھے اس کی قبر پہ جانا ہے، تو میری ماں منع کرنے لگی، لیکن پھر قبر پہ لے گئی۔
جب قبر کو دیکھا تو قبر سے لپٹ کے رونے لگا۔ یہ کیا ہو گیا تھا میرے ساتھ؟ اتنا بڑا عذاب، اتنی بڑی آزمائش میرے لیے؟ کیا یادیں ہی تھی میرے پاس میری بیوی کی، اور صرف وہ 7 دن جو میں نے اس کے ساتھ گزارے، اور جو کچھ عرصے تک فون پہ بات کرتے رہے، بس وہی سب کچھ۔ میں روز شام کو جا کے اپنی بیوی کی قبر پہ بیٹھ جاتا تھا اور رونا شروع کر دیتا تھا۔ آخری دفعہ اسے نہ دیکھ پانا میرے لیے میری دکھتی رگ بن گئی تھی کہ میں اسے دیکھ بھی نہ سکا۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ اسے اس دنیا سے گئے ہوئے کتنا وقت ہو گیا، تو کہنے لگی کہ تقریباً 3 مہینے ہونے والے ہیں۔ یہاں پر میرا ایک دوست تھا جس سے میں نے بات کی کہ اسے اپنا سارا حال احوال بتایا۔ وہ بھی بڑا پریشان ہوا۔ ایک دن رات کو میں نے اسے فون کیا اور کہا کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، مجھے ایک کام کرنا ہے۔ جب میں نے اسے اپنے ارادے بتائے تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ ایک تو ایسا نہ کر، میرا تو یہی مشورہ ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ سب کچھ کرنا ہی ہے۔ اس نے میرا ساتھ دینے کی حامی بھر لی اور میں اپنی بیوی کی قبر کشائی کرنا چاہتا تھا۔ اس کو دیکھنا چاہتا تھا، جو کچھ بھی دیکھ پاؤں، جیسی بھی ہو، بس میں اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ میرے دل کی خواہش تھی اور مجھے پتہ تھا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے چوری چھپے یہ سب کام کرنا تھا، لیکن مجھے یہی کرنا تھا، اور اس نے میرا ساتھ دیا۔ گورگن کو ہم نے کچھ پیسے دے دیے اور کہا کہ تم اپنی زبان بند رکھنا۔ وہ ویسے بھی غریب آدمی تھا اور اس نے کیا بولا تھا۔ رات ہوئی تو ہم نے قبر کشائی کرنی شروع کر دی۔ میری بیوی کی قبر تھی اور میں اس کا شوہر تھا۔ میری مرضی سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اس میں برا کیا تھا؟ اگر کوئی دیکھ بھی لیتا تو میں بتا سکتا تھا کہ ہم نے امانتاً میت رکھوائی تھی، ہم یہاں سے نکال رہے ہیں۔ اور جیسے جیسے قبر کشائی کی جا رہی تھی، میرے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ میرا دوست مجھے تسلی دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، لیکن جیسے ہی قبر کھولی، ہم دونوں کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں سجدے میں گر گیا، کیونکہ یہ قبر تو خالی تھی۔ میرے دل میں ایک امید جاگی کہ شاید میری بیوی زندہ ہے اور انہوں نے اسے گھر سے نکال دیا اور وہ زندہ ہے۔ میں نے اپنے دوست کو کہا کہ اس کا مطلب کہ میری بیوی زندہ ہے، میری ماں نے اس کے ساتھ کچھ برا کیا ہوگا اور اسے گھر سے نکال دیا ہوگا، یا پھر وہ کہیں بھاگ گئی۔ لیکن وہ اس دنیا سے گئی نہیں، وہ زندہ ہے، کیونکہ یہ قبر تو خالی ہے۔ میں تو خوشی سے رو رہا تھا اور میرے دوست نے کہا کہ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کی تہ تک پہنچنا ہوگا۔ ہم آنٹی سے نہیں پوچھیں گے، ورنہ وہ جھوٹ بولیں گی۔ ہمیں کسی اور سے پوچھنا ہوگا، اور بات ابھی تو کچھ ایسی ہی تھی۔ میری بیوی کے گھر والے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو بس خبر سنی، ہمیں تو ہماری بیٹی کو آخری دفعہ دیکھنے کو بھی نہیں دیا گیا، دفنا دیا گیا تو اس کے بعد بتایا۔ اور دوسری طرف معاملہ یہ تھا کہ مجھے بھی بتایا نہیں گیا تھا۔ میری بیوی کے میرے گھر والوں کے ساتھ جتنے بھی برے معاملات ہوتے ہیں، میری ماں جتنی بھی ظالم عورت ہوتی، لیکن وہ مجھے یہ بات ضرور بتاتی کہ تیری بیوی والوں کے ساتھ جتنے بھی برے معاملات ہوتے ہیں، میری ماں جتنی بھی ظالم عورت ہوتی، لیکن وہ مجھے یہ بات ضرور بتاتی کہ تیری بیوی اس دنیا سے چلی گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے نہ بتاتی۔ یہ تو وہی بات تھی کہ میں اپنے گھر آیا اور میری بیوی گھر پہ نہ تھی۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں اور گئی ہو اور مجھے کہہ دیا گیا ہو کہ وہ تو مر گئی۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے، یہ تو کوئی مذاق تھا، لیکن جو میں نے یہ 10-15 دن اذیت میں گزارے تھے، ان کا کیا؟ اور اب میری بیوی کہاں تھی؟ کیونکہ وہ قبر کے اندر تو نہیں تھی۔ اس کے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں تھا اور میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ قبر واپس بند کر دی اور اپنے کمرے میں تلاشی لینے لگا۔ شاید مجھے کوئی ثبوت مل جائے، شاید میرے لیے کوئی چیز چھوڑی ہو، کچھ تو کیا ہو۔ میری ماں اور بہنیں مجھ سے نظریں نہیں ملاتی تھی۔ میں ابھی وہیں پہ تھا تو میری بڑی بہن کو طلاق ہو گئی۔ وہ گھر آئی تو عجیب سا کوہرام مچ گیا۔ میری ماں طلاق دے دی۔ مجھے پتا تھا کہ میری ماں کو گناہ کی سزا مل رہی تھی۔ اس کا مطلب کہ اس میں کوئی گناہ تو ضرور کیا تھا، اور وہ گناہ میری بیوی کی صورت میں ہی کیا گیا تھا کہ اس کے ساتھ ہی کچھ برا کیا گیا۔ لیکن وہ تھی کہاں؟ میں کیسے تلاش کرتا؟ اور اس کا فون تو گھر میں ہی پڑا تھا، جبکہ مجھے کہا گیا تھا کہ اس کا فون چوری ہو گیا۔ میں بڑا پریشان تھا کہ اب کہاں جاتا، کیا کرتا، کس طرح اسے تلاش کرتا۔ اگر میرے گھر والوں میں اس کے ساتھ برا کیا تو وہ اپنے ماں باپ کے گھر بھی تو جا سکتی تھی،
لیکن وہ وہاں بھی نہیں گئی تھی۔ یہ ایک بات میری سمجھ سے باہر تھی کہ اگر وہ میرے گھر سے جا رہی تھی اور مجھ سے بھی ناراض تھی کہ میں اسے وہاں چھوڑ کے بھول گیا، تو اس نے مجھ سے بھی رابطہ نہیں کیا، تو اسے اپنے گھر والوں کے پاس تو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ تو ان کے پاس بھی نہیں گئی تھی، اور آخر وہ کہاں تھی؟ دن اسی طرح گزرنے لگے اور میں نے اسے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی۔ میں روز اسے تلاش کرتا تھا اور اللہ سے دعائیں کرتا تھا۔ نہ جانے میں نے کتنی منتیں مان لی تھی۔ تو مجھے میری لبنہ واپس مل جائے تو میں یہ کروں گا اور میں وہ کروں گا۔ میں بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گا اور میں مسجد بنواؤں گا۔ پتہ نہیں کیا کچھ سوچ لیا تھا میں نے، اور وہ مجھے کہیں نہیں مل رہی تھی۔ یہاں تک کہ 2 سال کا وقت گزر گیا، جب ایک دن میں ایک شاپنگ مال میں کھڑا تھا اور وہاں پر ایک بچہ بھاگتا بھاگتا میرے پاس آیا، اور اگر میں اس بچے کو نہ پکڑتا تو شاید وہ نیچے گر جاتا۔ اس بچے کی عمر بھی 2-2.5 سال ہی تھی۔ شاید اس نے ابھی چلنا سیکھا تھا۔ میں نے کہا کہ دھیان سے بیٹا، تو اچانک سے اس کی ماں پیچھے سے آئی اور کہنے لگی کہ محمد ادھر آ جاؤ، کہاں چلے گئے تم؟ جیسے ہی میں نے یہ آواز سنی میرا دل بیٹھ گیا۔ جب میں نے سامنے دیکھا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں لبنہ تھی۔ میں مال کے اندر ہی پاگلوں کی طرح اس کے گلے لگ گیا اور کہنے لگا کہ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تمہیں کتنا تلاش کیا۔ وہ مجھ سے دور دور بھاگنے لگی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ لبنہ کی شکل کی کوئی لڑکی تھی اور وہ میری بیوی تھی۔ لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے بچے کو لے کے وہاں سے جانے لگی اور اس کا شوہر تھا یا جو بھی تھا وہ بھی ادھر آ گیا۔ وہ اسے جمیل کہہ رہی تھی اور اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لبنہ ہی ہے، لیکن وہ میرا گھر چھوڑ کے جمیل کے پاس چلی گئی۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس سے پہلے کہ مال والے مجھے پکڑ کے پولیس کے حوالے کرتے کہ میں کسی عورت کو چھیڑ رہا تھا، جمیل نے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ میں بھی ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا اور مجھے تو لبنہ نے کہا کہ جمیل پاگل ہے، لیکن یہ تو بہت ہی ٹھیک ٹھاک آدمی لگ رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ میری اپنی بیوی لبنہ مجھے دیکھ کے جس طرح سے دور ہٹی جیسے میں کوئی غیر ہوں، اور میں اس کی کا گریبان پکڑ لیا اور لبنہ اس ٹائم گھر میں تھی۔ یہ کوئی گھر تھا اور وہ مجھے لے کر باہر بیلکنی میں بیٹھا تھا۔ میں نے کہا کہ تو کون ہے اور میری بیوی کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں وہ جس نے تیری بیوی کی جان بچائی، ورنہ آج نہ تیری بیوی ہوتی اور نہ ہی تیرا بچہ۔ کہنے لگا کہ میں وہی جمیل ہوں جو تیری بیوی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن ہماری ذات نیچ تھی۔ ہماری ماں لبنہ کی پپھو ہے اور اس نے نیچ ذات میں شادی کی، اس لیے اس کے گھر والے شادی نہیں کروانا چاہتے تھے، تو تجھ سے شادی کروا دی، اور اسی صدمے میں آ کے میں پاگل ہو گیا۔ لیکن میں پاگل نہیں تھا، بس اپنی محبت کے کھو جانے کا غم تھا۔ تمہارے گھر کے آس پاس چکر لگاتا رہتا تھا اور کبھی اس سے بات نہیں کی تھی، کبھی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی، بس دور سے دیکھتا رہتا کہ کہیں نظر آ جائے تو آنکھوں کو سکون مل جائے۔ اور میرے یہ چکر لگانا ایک دن کام آ گئے کہ تمہارے گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ تمہاری ماں اور تمہاری بہنیں مل کے اس پہ تشدد کر رہی تھی۔ اسے اتنی بری طرح سے مارا کہ وہ بے ہوش ہو چکی تھی اور اسے زندہ ہی دفنا کر چلی گئی، لیکن میں وہیں پہ موجود تھا اور یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ میں دل پہ پتھر رکھ کے یہ سب کچھ کیسے دیکھ رہا تھا یہ میں ہی جانتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے فوراً اسے وہاں سے نکال لیا اور ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن کرنا پڑے گا کیونکہ یہ عورت تو ماں بننے والی ہے، اور اسی رات تمہارا بیٹا پیدا ہوا۔ تمہارا بیٹا 1 مہینے تک ہسپتال میں تھا اور زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، اور لبنہ کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کے سر پہ چوٹ لگی تھی، اور اسے ابھی بھی کچھ پتہ نہیں۔ وہ تمہارے بارے میں جانتی نہیں ہے اور بھول گئی ہے تمہارے بارے میں، لیکن اللہ گواہ ہے کہ میں نے اس کی اس صورتحال کا کبھی فائدہ نہیں اٹھایا، بس اس کا خیال کیا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ ابھی بھی تمہارے نکاح میں ہے۔ کہ مفتی صاحب کیا کہتے ہیں کہ اگر اسے نکاح یاد نہیں ہے تو پھر اس نکاح کی کوئی ویلیو ہی نہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم واپس آ گئے ہو، نہیں تو پہلے دن سے ہی اسے تمہارے پاس لے کر آتا۔ جب وہ اپنے گھر والوں کو بھی نہیں جانتی تھی تو وہاں بھی نہیں لے کر گیا۔ میں نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا اور اپنے اس محسن کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے کہا کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ تو کہنے لگا کہ دیکھو بچہ تو تم دونوں کا ہی ہے، ہمیں آہستہ آہستہ لبنہ کو یہ بات سمجھانی ہوگی۔ ڈاکٹر نے بھی یہی کہا تھا کہ
آہستہ آہستہ بات سمجھائیں گے، ہم لوگوں نے اس کو آرام سے یہ بات بتائی، شادی کی تصویریں دکھائیں اور میسج بھی دکھائیں اور ویڈیوز بھی دکھائیں، اور بچے کا DNA بھی میرا ہی تھا۔ وہ اس بات پہ پہلے بہت حیران ہوئی اور پریشان ہوئی اور روتی رہی، لیکن آہستہ آہستہ اسے سمجھ آ گئی کہ اس کے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہے اور میں ہی اس کا شوہر ہوں۔ میں نے ایک فلیٹ کرائے پہ لے لیا اور اسے وہاں پہ رکھا اور اپنے بچے کو گلے لگا کے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہے اور میں ہی اس کا شوہر ہوں۔ میں نے ایک فلیٹ کرائے پہ لے لیا اور اسے وہاں پہ رکھا اور اپنے بچے کو گلے لگا کے بہت خوشی ہوئی۔ بچہ تو میرا تھا نا، میرے پاس آ کے جیسے مجھے پہچان گیا، بالکل بھی نہیں رویا، اور میں نے جمیل کا بہت شکریہ ادا کیا کیونکہ اس نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کیا اور 2 مہینے ہو گئے ہیں وہ مجھے تلاش کرتی پھر رہی ہے اور ساری زندگی تلاش کرتی رہیں گی، کیونکہ یہی ان کی سزا ہے۔ میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا اور نہ ہی ان کو کہوں گا کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ بس اپنی بیوی اور اپنے بچے کے ساتھ زندگی گزاروں گا اور یہی میری زندگی ہوگی۔ میں نے تو یہی فیصلہ کیا، باقی آپ لوگ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جتنا وقت میں نے اپنی بیوی کے ساتھ گزارا تھا، ہم لوگ ویسے بھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہی تھے اور ایسے لگتا تھا کہ پھر سے رشتہ شروع ہوا ہے، اور میرے اللہ نے بہت بڑا، ایسا اکثر ہوتا ہے اور اس طرح کے کیسز آپ نے آج کل بہت سنے ہوں گے کہ ساس اور نندے مل کے بہو کو ختم کر دینا چاہتی ہیں تاکہ بیٹے کی کمائی پہ اکیلے راج کر سکیں، اور یہاں تو اتنی ساری تھیں اور میری۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔